القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. انسانیت کو اس دور جدید میں علوم و فنون سے زیادہ روشن ضمیر انسانوں کی ضرورت ہے، جو انہیں زندگی کی معنویت اور حقیقت سے آشنا کر سکیں اور انہیں زندگی کی لطافت اور حلاوت سے بہراور کر سکیں. مادیت کی گہما گہمی اور علوم و فنون کی اس دنیا میں بظاہر تو زندگی میں رونق پیدا ہو رہی ہے اور آسائشوں کا مادی سامان بھی وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن اس سے باطن کی دنیا ویران سے ویران تر ہوتی جا رہی ہے اور روحانی سکون کی نعمت عظمیٰ سلب ہو چکی ہے. روشن ضمیر انسان جو باطنی طور پر ہمہ وقت آباد، شاداب اور مسرت و حلاوت سے سرشار رہتے ہیں، جو انسانیت کو خدا پرستی پر مبنی روحانیت کا بھولا ہوا سبق یاد دلا کر ان کے باطن کو ہر قسم کے خوف و حزن اور مادیت پرستی کے سارے اثرات سے نجات دلانا چاہتے ہیں، اس طرح کے افراد ہی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کی صحبت و معیت سے ہی طاقتور مثبت شعاعیں منتقل ہو کر زندگی میں معنویت پیدا کرنے اور اسے حقیقی رخ دینے اور پاکیزہ بنیادوں پر بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. آج انسانیت خوف اور زندگی کے جس بحران میں دوچار ہوئی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ دنیا مادہ پرست اور نفس پرست انسانوں سے بھر گئی ہے. ان کے جرائم، ان کی شرارتیں اور ان کی پھیلائی گئی کدورتوں اور ظلمات سے انسانیت کے لیے یہ زندگی ہلاکت خیز بن چکی ہے. اس ساری صورتحال سے بچاؤ کی صورت یہی ہے کہ طاقتور روحانی صلاحیتوں کے حامل روشن ضمیر انسانوں کی تلاش کر کے انہیں اپنی اجتماعی زندگی کا حصہ بنائیں اور زندگی کے ہر موڑ پر ان کی صحبت اختیار کر کے باطن کو منور و آباد کرنے اور نفسانیت و شیطانیت کی قوتوں کے خلاف صف آرائی کے لیے ان کی ملکوتی قوتوں سے فائدہ حاصل کریں. انسانیت نے لگ بھگ پچھلے 300 سالوں سے مادیت پر مشتمل سرمایہ داری کا جو سفر طے کیا ہے، اس نے اسے انتہائی قابل رحم حالت تک پہنچا دیا ہے. اس کے لطیف اور پاکیزہ انسانی جذبات کو کچل دیا گیا ہے، اس سے رحم و شفقت کے احساسات کو ختم کر دیا ہے اور اسے حیوانیت کی بدترین صورت تک پہنچا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ خودکشی کی وبا کو عام تک کر دیا گیا ہے. اب قافلہ انسانی کی عالمی قیادت کو انسانیت کی حالت زار پر رحم کرنا چاہیے اور اسے پاکیزہ انسانی احساسات و جذبات سے بہراور کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہیے اور مادیت پرستی کی روح کو پھونکنے کی روش سے باز آ جانا چاہیے اور انسانیت کو ایسے سازگار مواقع فراہم کرنے چاہیے جس سے ان کے لیے روشن ضمیر انسانوں تک رسائی آسان ہو سکے، تاکہ وہ ان سے خدا پرستی پر مبنی روحانیت سے بھرپور استفادہ کر کے انسانیت کے قافلہ کو پاکیزہ اور صحت مند وہ رخ دے سکیں. اب روشن ضمیر انسانیوں کی علامتیں اور خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سیرت و کردار میں پاکیزگی ہو، محبت و رواداری ہو، فراغ دلی و وسعت قلبی کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہو، دنیا اور اہل دنیا سے بے نیازی و بے رغبتی رکھنے والا ہو، سادہ طرز زندگی کے مظاہر اور سادہ طرز زندگی کے احیاء کی کاوشیں ان کا مظہر اس کے اندر موجود ہو، نام و نمود شہرت سے ہر ممکن حد تک بنٹنے کی کوشش کرنے والا ہو، اپنے عمل کے ذریعے اپنی شخصیت کی نفی و عاجزی کا مظاہرہ کرنے والا ہو، اللہ کے بندے کی دنیا و آخرت کی بھلائی کے سلسلے میں حریصانہ ادائیں موجود ہوں، اپنے معتقدین کی کوشش اور خواہش کے باوجود فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دستبرداران ہونے کی ادائیں موجود ہوں، دستبردار نہ ہونے کی ادائیں موجود ہوں، اپنے عمل سے اپنی بزرگی اور اپنے معتقدانہ ہونے کا اظہار ہو.
زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پیش قدمی کا مظاہرہ کرنے والا ہو، قیل و قال سے زیادہ عمل کی خصوصی جو ہے نا اس کے اندر اہتمام کرنے کی صلاحیت اور کاوشیں موجود ہوں۔ ہے مشغلہ جسے میرا کردار دیکھنا، وہ شخص بھی کہاں کا ہے اتار دیکھنا، اٹھے گا حشر شام کا بازار دیکھنا، گرتی ہے کس کے ہاتھ سے تلوار دیکھنا، خوش ہو نہ جان کر ہمیں غرقاب موج دار، ابھریں گے سطح آب سے ایک بار دیکھنا۔ اب حقیقی روشن ضمیری جو تزکیہ نفس اور تقوی کا ثمرہ ہو سکتی ہے، وہ مجاہدوں کی بھٹی سے گزرے بغیر کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسری صورت میں روشن ضمیری یا بزرگی کے نام پر شان و مان کی حریصانہ زندگی گزارنے کی ادائیں ہی غالب ہوں گی۔ اس طرح کے لوگوں سے تعلق کے نتیجے میں کچھ کیفیات تو حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن دنیا سے استغنا، بے نیازی اور اخلاق حسنہ کی دولت عظمیٰ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔